بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈ ہیب کی طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بڑھیا کا سبق آموز واقعہ سنائیں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج علل صبح لوگ طلاقہ چوک کے ساتھ واقع وسیع و عریض چمن میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، چونکہ علاقے کی تمام مساجد بلکہ خان آباد اور فرخار تک یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ کل چمن میں قصاص لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس وجہ سے فرقان خندوز اور خانہ آباد وغیرہ کی طرف سے جو بھی گاڑیاں آ رہی تھیں وہ جو ہی تلکان چوک میں خالی ہوتی لوگوں کا رخ چمن کی طرف ہوتا۔ 10 بجے تک چمن میں لوگوں کا ایک سمندر نظر آ رہا تھا۔ چمن کے شمار کی طرف سے 6 باوردی مسلح نوجوان نمودار ہوئے جو 30-35 سال کے نوجوان کو ہتھکڑیاں لگائے چمن کے جنوب کی جانب بنائے گئے سٹیج کی طرف لے جا رہے تھے۔ سٹیج پر درجن بھر ممتاز علماء کرام کی جماعت پہلے ہی جلوہ افروز تھی۔ ان میں قاضی القضاء اپنے ہیبت و جلال کی وجہ سے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے نوجوان کو سٹیج کی بائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ اتنے میں چمن کے مشکل رستہ سے ایک 70 سالہ بڑھیا نمودار ہوئی جس نے افغانی طرز کا پرانا سا برقع پہن رکھا تھا اور پورا جسم پردہ میں لپٹا ہوا تھا۔ اس بڑھیا کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جو اس نے اس انداز سے پکڑا ہوا تھا جیسے خنجر زنی کے ماہر لوگ پکڑتے ہیں جنہیں خود وار بھی کرنا ہوتا ہے اور دشمن کے وار سے دفاع بھی کرنا ہوتا ہے۔ پر اعتماد قدم اٹھاتے ہوئے 70 سالہ بڑھیا سٹیج کے بہن جانب پائی گئی اور قاضی کے اشارہ پر وہاں پہنچ گئی۔ بڑھیا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اور اسے مخصوص انداز میں گھمانا لوگوں کی نظر میں اس سے مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس دوران کچھ لوگ جن میں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی جو بظاہر کمانڈر یا معزز لوگ نظر آ رہے تھے وہ وقفے سے اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے اور کچھ کہنے کی کوشش کرتے لیکن بوڑھی عورت نفی میں سر ہلا دیتی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس بوڑھی عورت کو ترغیب دلا رہے تھے کہ وہ نوجوان کو معاف کر دے۔ اس دوران ان کا وسیع میدان اپنی تمام تر وسطوں کے باوجود تنگ نظر آ رہا تھا۔ اس دوران قاضی صاحب سٹیج پر کھڑے ہوئے اور مقدمہ سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا۔ ہوا یوں تھا کہ چند روز قبل رات کی تاریکی میں ایک نوجوان اس بوڑھے کے گھر میں داخل ہوا اور اس بوڑھے کے جوان سال بیٹے کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ بڑی بی آگے بڑھی اور اس نوجوان کے پاؤں میں گر گئیں کہ خدارا میرے سکلوتے بیٹے کو تم قتل مت کرو۔ میرا کل سرمایہ ایک بیٹا اور ایک بہو ہے۔ ہمارے اس گھر کا کفیل صرف میرا یہ ایک بیٹا ہے۔ لیکن وہ نوجوان نہ مانا۔ بڑی بی نے بہت واسطے دیے حتیٰ کہ قرآن کریم سر پر رکھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان نہ مانا۔ بحیثیت ماں وہ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے جتنی افراد کر سکتی تھی کی، لیکن مسلح نوجوان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بڑی بی کے نوجوان اکلوتے بیٹے کو ختم کرنے اور اس کے خاندان کا ایک ہی چراغ کو گل کرنے کا مکمل تہیہ کر چکا تھا۔ اس کی خونخوار آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس سے نہ افرادی ماں کا کلیجہ چیر دینے والی افراد اور نہ ہی مسلمانوں کے مقدس کتاب جس کے نام پر مسلمان کٹ مرتا ہے نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ شیطان اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے۔ ادھر دوسری طرف بڑی بی کی نوبیدہ بہو ہاتھ باندھے نوجوان سے اپنے سہاگ کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مسلح نوجوان نے آتے ہی اسلحہ کی نوک پر بڑی بی کے جوان سال بیٹے کے ہاتھ بلند کرا دیے اور اسے اپنی کلاشنکوف کے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ دفعتاً تر کی آواز آئی اور بڑی بی کا جوان سال بیٹا خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ بیوی اپنے سواگ سے لپٹ گئی جس کے جسم سے بہنے والا خون دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ بڑی بی نے جب اپنا دامن پھیلایا ہوا تھا اور اس کی نظریں آسمان پر تھی، وہ زبان سے کہہ رہی تھی کہ الہی میں تجھ سے انصاف کی بھیک مانگتی ہوں۔ ابھی جس نے میری بہو کا سہاگ اور میرے دل کا ٹکڑا چھین لیا ہے تو اس سے انتقام لے۔ صبح ہوتے ہی بڑی بی نے شرعی عدالت کا رخ کیا۔ اب بھی عدالت کا وقت نہ ہوا تھا اس لیے وہ قاضی صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ بڑی بی کی درد بھری داستان سن کر قاضی صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ طبیعت میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو بلایا اور حکم دیا کہ شہر کا محاصرہ کر کے فوراً قاتل کو گرفتار کیا جائے۔ اخوان اسلامی حکومت کے قیام کے بعد اس شہر میں یہ پہلا جرم ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے آج ناشتہ بھی نہ کیا۔ وہ اضطراب اور بے چینی کی حالت میں مکان کے صحن میں مسلسل چکر لگا رہے تھے۔ انہوں نے بڑی بی سے کہا ڈاکو قاتلوں اور چوروں کا دور ختم ہو چکا، اب یہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تمہیں انصاف نہ دلا لوں۔ جاؤ تمہیں انصاف ملے گا۔ قاضی صاحب جب عدالت پہنچے تو اسلامی پولیس کے چند نوجوان ایک
जवान को हथकड़ियाँ पहनाए अदालत के दरवाजे में खड़े थे। इसी दौरान बड़ी बी भी अदालत में आती हुई दिखाई दी। फिर बड़ी बी ने अपना सारा वाकया बयान किया। जब काजी साहब ने नौजवान को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, इसने कहा जो कुछ मुद्दाई ने कहा है वो सच है। काजी साहब ने सिलान के साथ अदालत बर्खास्त कर दी कि फैसला कल सुनाया जाएगा। कातिल कत्लों के एक बड़ी जमात और बड़े ख़ानदान से था, जिन्होंने कातिल को बचाने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी थी। इसके पास एक ही रास्ता था कि वो बूढ़ी अम्मा को राज़ी कर लें और वो खून बहा लेकर कातिल को माफ़ कर दे। इसकी जमात के बड़े बड़े कमांडर बड़ी बी के पास गए, लेकिन बड़ी बी, जिसके कलेजा में अकलौते बेटे के कत्ल का तीर पवस्त था, इसने किसी की भी एक ना मानी। दूसरे दिन वक्त मुकर्रर पर मुद्दाई और मुद्दा अलैह के अलावा इलाके के लोगों से अदालत का अहाता खच्चा खच भरा हुआ था। काजी साहब ने खड़े होकर ऐलान किया कि मकतूल के बदले कातिल को कसास में कत्ल किया जाएगा। ये कसास कल चमन में होगा। कसास मकतूल की वालदा लेगी, जो अपने हाथ से कातिल को ज़िबा करेगी। इसके साथ ही अदालत बर्खास्त हो गई। अगले दिन काजी साहब स्टेज पर खड़े हुए लोगों को मुकदमा सुना रहे थे, जबकि बड़ी बी बेताबी की हालत में खंजर घुमा रही थी। काजी साहब की तकरीर ख़त्म होते ही चंद फौजी जवान आगे बढ़े और कातिल को बड़ी बी के सामने लिटा दिया। बड़ी बी फुर्ती से उठ खड़ी हुई, गोया वो 70 साल की बुढ़िया नहीं, 15-16 साल की बच्ची हो। बड़ी बी ने कातिल को बालों से पकड़ा और गर्दन पर खंजर चला दिया। खंजर चलते ही खून की एक धार निकली और नौजवान ने तेजी से करवट बदल ली। इतने में कुछ फासला पर खड़ी एक नौजवान औरत बुर्का पहने हुए भागती हुई बड़ी बी के पास पहुंचना चाह रही थी। ये मकतूल की बीवी और बड़ी बी की बहू थी। कातिल के बुरसाए से पहचानते थे। इनके दिलों में उम्मीद की एक किरण पैदा हुई। इन्हें उम्मीद हो चली थी कि वो मुआफ़ी का ऐलान करेगी। नौजवान औरत, जिसकी रगों में इंसानी खून था, इसने बड़ी बी के पास पहुंचकर जोर से कहा, मैं तुझसे ज़िबा नहीं होता तो मुझे खंजर दे। तो इसने करवट बदलने का मौका क्यों दिया? बड़ी बी, जिसने कातिल को बालों से मजबूत से पकड़ रखा था, इसने झटके से सीधा किया और लम्हा भर में इसका सर तन से जुदा कर दिया और खंजर को मजमा के सामने बुलंद किया। खून अपनी पेशानी पर लगाया, फिर खंजर को बोसा दिया और चली गई। तो नज़रिए मोहतरम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी इस्लामी वाक़यात की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इस दुआ के साथ आपके लिए इजाज़त चाहेंगे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल और हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।